پھر ایک اس طرح کا افسوسناک سانحہ جو ہو سکتا تھا کہ ایک گاڑی آتی ہے، اس میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن ہے نعوذ باللہ، پھر وہ اربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا وہ سامان کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک نوجوان ڈاکٹر صاحب آتا ہے، وہ شیر جیسا نوجوان، میں سوچتا ہوں ایمان بھی کیا چیز ہے کہ نہ سرزمین اپنی ہے، قانون نہ اپنی فیور میں ہے، پتہ ہے انجام کیا ہوگا، لیکن وہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ جب وہ نظر آتش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسا جمپ لگاتا ہے کہ وہ منہ سرخ کر دیتا ہے اور وہ کر نہیں سکتا۔ وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں، وہ پھر سے، پولیس بھی ہے، اغیار کی سرزمین ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ پھر آتا ہے اور ایسی دہشت ان پہ طاری ہوتی ہے کہ وہ یہ جو مذموم کام کرنا چاہتے تھے یہ کر نہیں سکتے، گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو مغرب کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اظہار رائے کی آزادی سب لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اور اظہار رائے کی آزادی کے نام پر جو اس طرح کے مذموم جتنے بھی ارادے ہیں لوگوں کے، ان کو یہ سرکاری پروٹیکشن دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا جذبہ ہے اس موقع پر، پہلے بھی ایک واقعہ ایسا ہوا اور اس میں اس نے جمپ کر کے اس کو مارا، اور پھر وہ پوری دنیا میں وہ لڑکا جو ہے وہ مشہور بھی ہوا تھا، جو پہلے بھی ایک واقعہ اس طرح سے ہوا۔ تو اب یہ پھر ایک دفعہ یہ انہوں نے اس کو سیبوٹیج کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے اگرچہ پولیس نے اس کو ایسا ایکشن سمجھ کے گرفتار کیا ان کو، اور پولیس نے تو ان کو سمجھا ہے کہ یہ انہوں نے شاید کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے، وہ جیسے کار سرکار میں مداخلت ٹائپ کی چیز، کار سرکار میں مداخلت کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک قانونی کام کر رہے تھے، پولیس ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی، تو یہ خامخواہ جو ہے اس کے، اب دیکھیں یا تو مسلمان ان کے اس دیے ہوئے جو آزادی کے قانون کو یوں استعمال کریں کہ یہ بھی اب بائبل جلانا شروع کر دیں، یہ بھی ان کی کتابیں جلانا شروع کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں آزادی دی ہوئی ہے سب کو، اب سب کو آزادی دی، اب سب کو آزادی دی ہوئی ہے، تو مسلمان تو اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ ان کی مذہبی کتابوں کو جلانا شروع کر دیں۔ اور پہلے ہوا بھی تھا کہ لوگوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم بائبل جلائیں گے، لیکن انہوں نے کہا بھی ہم کیوں جلائیں گے، ہم کیوں جلائیں گے، نہیں ہم جلاتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب اشتعال اس طرح کا اشتعال انگیز سرگرمیاں اس طرح سے کی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ سارے لوگ پھر ایک دوسرے کی مذہبی کتابوں کو جلانا شروع کر دیں۔ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تو ہم بھی دوسرے انبیاء کی شان میں ہرزہ سرائی کریں، اور یہ اس طرح کی نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا مسلمان تو ایسا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے، نہ مسلمان اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں، گری ہوئی حرکت جس طرح کی وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اب اس کا نتیجہ یہی رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں باقی بچتا کہ مسلمان اس کو روکیں، اور اس کو روکنے کے لیے چاہے پھر وہاں پولیس کھڑی ہوئی ہو اور چاہے پولیس کا ابا بھی کھڑا ہوا ہو، پھر مسلمان جو ہیں وہ اپنے پورے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور پھر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بھلے انہوں نے گرفتار کر لیا، سب کچھ کر لیا، جو جن نوجوانوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ پولیس ہمیں گرفتار کر لے گی، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان کیسے خاموش رہ سکتے ہیں۔ اس لیے مغرب کو یہ قانون تبدیل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نیدرلینڈ کے اندر جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور اس طرح کے جتنے بھی ممالک کے اندر اس کو اظہار رائے کی آزادی کہا جاتا ہے، اظہار رائے کی آزادی کا یہ غلط مفہوم ان کو درست کرنا چاہیے، اور جتنی بھی مقدس کتابیں، جتنے بھی مقدسات ہیں، سب کو ایک مقام دینا چاہیے، اور سب کی حفاظت کا انتظام، جس طرح سے یہ انہوں نے ایک انتہائی جو گھٹیا حرکت ہے اس کو قانونی تحفظ فراہم کیا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ تمام مقدسات، تمام مذاہب کی تمام مقدسات کو تحفظ کا بندوبست کریں۔ تو یہ قانون ہونا چاہیے، اس کو جو ہے پولیس پروٹیکشن دینی چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ اس طرح کا وہاں مغرب نے چونکہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، اور مغرب نے یہ معاملات خرابی خود کی ہوئی ہے، اور پھر مسلمان جب ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان جو ہے وہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو مسلمان پرتشدد کارروائیوں میں ملوث نہ ہوں تو اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟